اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ پچھلی امتوں کی بات ہے کہ 3 دوست تھے، وہ کہیں سفر پر نکلے اور پہاڑی علاقے میں تھے کہ وہاں پر شدید بارش طوفان شروع ہو گیا، تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اب ہوا یہ کہ ایک بڑا سا پتھر چٹان نما پتھر لڑک کر غار کے دہانے پر آ گیا اور وہ دہانہ بند ہو گیا۔ ناظرین، بارش رک گئی۔ اب تینوں گھبرائے کہ ہم باہر کیسے نکلیں، اتنی طاقت نہیں کہ اس پتھر کو ہم آگے کریں، اور غار بالکل بند ہو چکا ہے، زندگی خطرے میں ہے گویا کہ۔ اب تینوں بیٹھے اور سوچنے لگے۔ جب کوئی راستہ سجائی نہ دیا تو اب تینوں نے مل کر یہ عہد کیا کہ اپنا ایک عمل، وہ عمل جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ کیا تھا، ہم وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری سن لے، ہماری دعا قبول فرمائے، ہمارا اخلاص قبول فرمائے اور یہ چٹان نما پتھر اس دہانے سے ہٹ جائے۔ تو ایک نے یہ کہا کہ مولا، تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا تھا اور جس نے میرے پاس اجرت پر کام کیا، اور جب اس کی مزدوری کا وقت آیا وہ کہیں چلا گیا، میرے پاس نہیں آیا، مجھے نہیں ملا۔ اس کی مزدوری میں نے سنبھال کر رکھی، اسے بزنس میں لگایا، کاروبار میں لگایا، اس سے اچھی خاصی آمدن ہوئی، اور کئی سالوں کے بعد جب وہ میرے پاس آیا تو میرے سامنے آیا تو میں نے وہ اجرت اور میں نے اس سے جتنا کاروبار کیا تھا، اس سے جتنی ارننگ ہوئی تھی، جتنا پروفٹ ہوا تھا، وہ سب اس کے حوالے کر دیا۔ اور میں نے کہا کہ مولا، تو جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ میں نے یہ عمل تیری بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ کیا تھا، تیری رضا چاہتے ہوئے کیا تھا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ جو چٹان نما پتھر تھا وہ تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا کہ مولا، ایک مرتبہ ایسا تھا کہ خوبصورت عورت مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی مانع نہیں تھا سوائے تیری ذات کے۔ میں اس سے دور ہوا اور میں نے اس کی خواہش کو پورا نہ کیا، اس گناہ کو چھوڑا۔ مولا، تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کی خاطر ایسا کیا تھا، تیری بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ کیا تھا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ پتھر اور زیادہ ہٹ گیا، گویا کہ اچھا خاصا ہٹ چکا تھا۔ اب تیسرے نے کہا کہ مولا، میں جب تھکا ہارا اپنے گھر آتا تھا اور کھانا وغیرہ بنتا تھا تو میں سب سے پہلے، میری ماں تھی، میں اسے کھلایا کرتا، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو کھلاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں گھر آیا، کھانا وغیرہ تیار ہوا، اور یا دودھ وغیرہ یا پینے کی کوئی چیز تھی وہ تیار ہوئی، تو میں اپنی ماں کے پاس آیا تو وہ سو چکی تھی۔ تو اس وجہ سے کہ ماں نہیں کھا سکی یا نہیں پی سکی، میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں کھلایا، نہیں پلایا، اور وہ بھوکے سوتے رہے۔ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری بارگاہ میں اخلاص کے لیے کیا تھا، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ ناظرین، وہ پتھر اور زیادہ ہٹ گیا اور تینوں بآسانی اس غار کے دہانے سے باہر نکل آئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں،
کوئی راستہ سجائی نہ دے، کوئی سبیل سجائی نہ دے، سارے اسباب ہم اختیار کر چکے ہوں، تو پھر ناظرین بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص تو ہمیشہ کام آتا ہے، لیکن جب سب چیزیں بند ہو جائیں تو پھر یہ اخلاص کے ساتھ اس اخلاص کو یاد کرتے ہوئے، اس عبادت کو یاد کرتے ہوئے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ کی تھی، اس کا وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ رب العالمین بہت سے ہمارے کام سنوار دیتا ہے، تکلیفیں، مشکلات، مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ناظرین میں عرض کر رہا ہوں بطور پیغام کہ چھوٹے سے چھوٹا سا نیک عمل کیوں نہ ہو، اخلاص کے ساتھ کیجیے، ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن چھوٹی سی نیکی بھی ہو اخلاص کے ساتھ کیجیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت عظیم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی کے صدقے میں کتنی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات دور فرماتا ہے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 5 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ کئی دن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں کئی دا پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ عدو مبین، نون وقف کی صورت میں مبین پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 5 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 5 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قالا ایک کلمہ، یا دوسرا، بنیہ تیسرا، لا تقصص چوتھا، رؤیا پانچواں، اور کا چھٹا، علا ساتواں، اخوتی آٹھواں، فا نواں، یکیدو 10واں، اور لا 11واں، کیدن 12واں، انا 13واں، الشیطان 14واں، الانسان 15واں، عدو 16واں، مبین 17واں۔ کل یہاں 17 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال یا بنی، یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ لا تقصص رؤیاک، رؤیاک، یہاں پر را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، را کے بعد حمزہ ساکن ہے تو حمزہ کو جب ساکن ہو تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو رؤیاک پڑھا جائے گا۔ علی، لام کھڑا زبر لا، اس پر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم میں سے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، اور میگزیمم میں سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اخوتی کا، علی اخوتک فیکیدو، فیکیدو، لا علیحدہ کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لکا، یہ اصل میں لی ہے، کا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لکا پڑھا گیا۔ کیدن، یہاں وقف پڑھیں گے تو قیدہ پڑھیں گے، فیکیدو لکا قیدہ، ان الشیطان لی الانسان، ان میں نون پر زبر ہے، اسے الشیطان کے شین کے ساتھ ملائیں گے، اور لام کے نیچے زیر ہے، اسے الانسانی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، دونوں مقامات سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا۔ شین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ ان الشیطان للانسان، شیطان میں تا پر کھڑا زبر، تا کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ عدو مبین، عدو میں وا پر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یرملون کا جو قاعدہ وہ یہاں اپلائی کیا جائے گا، عدو مبین نہیں، عدو مبین، یہاں وقف کریں گے تو مبین پڑھیں گے۔ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، تو آپ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور یہاں پر ہم اعراب لگاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ عدو مبین، یہاں وقف کریں گے تو مبین پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، وہ ہے بنیہ۔ دوسرا اسم ہے رؤیا، تیسرا کا، چوتھا اخوتی، یہاں پر نمبر 3 آئے گا کا ضمیر، یہاں پر بھی لکا کا ضمیر ہے، نمبر 3 آئے گا۔ پانچواں کیدن، چھٹا شیطان، ساتواں انسان، آٹھواں عدو، نواں مبین۔ تو کل یہاں پر 9 اسماء ہیں۔ پہلا بنیہ، اور دوسرا رؤیا، تیسرا کا، چوتھا اخوتی، اور پانچواں کیدن، چھٹا شیطان، اور ساتواں الانسان، اور آٹھواں عدو۔ اور نواں مبین۔ ناظرین کل 9 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو قال پہلا فعل ہے، دوسرا لا تقصص، تیسرا یکیدو، تو 3 یہاں پر افعال ہیں۔ قال، لا یکیدو، اور لا تقصص۔ لا تقصص تو ہو چکا ہے، یکیدو، اور بلکہ ناظرین لا تقصص رہ گیا ہے، اس کو ہم نمبر 3 میں ڈال دیتے ہیں۔ تین افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف یا، اور دوسرا علا، تیسرا فا، چوتھا لی، پانچواں انا۔ لی گزر چکا ہے۔ 5 حروف ہیں، نمبر 1 یا،
نمبر 2 علا، نمبر 3 فا، نمبر 4 لی، نمبر 5 انا، نمبر 6 بلکہ 5 ہی ہیں کیونکہ لی گزر چکا ہے، تو 9 اسما 3 افعال، 9 اور 3 12، 12 اور 5 حروف ہیں، تو کل ملا کر 17 کلمات ہیں۔ ناظرین جلدی سے آ جائیے اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم دیکھیں بنیہ۔ بنیہ کا معنی ہوتا ہے میرے بیٹے، بنیہ میرے بیٹے، یا بنیہ اے میرے بیٹے، اور یہ ناظرین عرب میں بڑی محبت کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا۔ یاد رکھیں کہ ناظرین ابن بھی بیٹے کو کہا جاتا ہے، بن بھی بیٹے کو کہا جاتا ہے، اور جب یا کی اضافت کے ساتھ ناظرین ابنی بھی کہا جاتا ہے اور بنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب کہیں گے یا ابنی اے میرے بیٹے، یا بنیہ اے میرے بیٹے۔ رؤیا ناظرین اسے کہتے ہیں، رؤیا جو ہے وہ اس سے مراد خواب ہے۔ ہم کہتے ہیں تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر، تعبیر الرؤیا خوابوں کی تعبیر کا۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین کا کی صورت میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ اخوہ، اخن کی جمع ہے اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، ناظرین تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخن کی جمع اخوہ ہے، اور اختن کی جمع ہے اخوات۔ اخن ایک بھائی، اخوہ بہت سے بھائی، اختن بہن، اخوات بہت سی بہن۔ اچھا جی، اس کے بعد ناظرین قیدن۔ قیدن کا معنی ہوتا ہے مکر و فریب، قیدن کا معنی ہوتا ہے مکر و فریب، اور یا کوئی چال، کہ تم ایک چال چل رہے ہو تو چال کے معنی میں بھی آتا ہے۔ شیطان، شیاطین اس کی جمع ہے، شیطان سے مراد شیطان ہے، ابلیس ہے یا اس کی ذریت ہے، اور شیطان ایک شیطان، شیاطین بہت سے شیطان۔ یہ ناظرین ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شیطان اور شیاطین دونوں کے دونوں استعمال کیے جاتے ہیں۔ انسان، انسان سے مراد انسان ہی ہے، اور ناظرین کہتے ہیں کہ انسان یہ اس میں جن سے یہ واحد جمع سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد عدوٌ، عدوٌ اس کا معنی ہے دشمن، اعداء اس کی جمع آتی ہے، عدوٌ ایک دشمن، اعداء بہت سے دشمن۔ اور مبین، مبین تھا اصل میں مفعل کے وزن پر اسم فاعل کا صیغہ، اور اس کا معنی ظاہر کرنے والا، لیکن مبین ظاہر کے معنی میں آتا ہے۔ عدو مبین کھلا دشمن، ظاہر دشمن، وہ دشمن جو اپنی دشمنی ظاہر کرنے والا ہو۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اور اس کا مصدر آتا ہے قول۔ قول کا معنی بات ہے، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یکیدو، اصل میں تھا ناظرین یکیدون، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی کہ وہ چال چلتے ہیں یا وہ چال چلیں گے، لیکن یہاں فیوچر کا معنی ہوگا، مستقبل کا معنی ہوگا کہ وہ چال چلیں گے۔ لا تخصص چونکہ نہیں ہے تو یہ فعل نہیں، تو یہ جواب نہیں ہے، اسی لیے نون جو ہے جمع کا حذف ہو گیا ہے۔ لا تخصص فعل نہیں حاضر معروف صیغہ جمع صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی فعل نہیں کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے، تو لا تخصص تو بیان مت کر، تو بیان مت کر یا آپ بیان نہ کریں۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ یا حرف ندا ہے، اس کا معنی ہے اے، یا بھی حرف ندا ہے، یا ایوہ بھی حرف ندا ہے، ایوہا بھی حرف ندا ہے، اور ای بھی، یہ تمام کے تمام حروف ندا ہیں۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ قریب اور بعید کا فرق ہے، لیکن سب کا معنی ایک ہی ہے، اے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد علا استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر۔ فا اس کا معنی پس یا تو، لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اس میں پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ 17 کلمات میں کل ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 شیطان اور شیاطین، نمبر 2 انسان، نمبر 3 قال میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ،
کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، با پیش بو، نون یا زبر نئی، یا زبر یا بنیا، لام الف زبر لا، تا قاف زبر تق، صاد پیش سس، لا تق سس، را حمزہ پیش رو، یا الف زبر یا، کاف زبر کا، رو یا کا، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا حمزہ، خا زیر اخ، واو زبر وا، تا زیر تی، کاف زبر کا، اخوتی کا، فا زبر فا، یا زبر یا، کاف یا زیر کی، دال واو پیش دو، فیاکیدو، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، قیدن، یہاں وقف کریں گے تو قیدہ پڑھیں گے، حمزہ نون زیر ان، نون شین زبر نش، شین یا زبر شی، تا کھڑا زبر تا، یا تا الف زبر تا، نون زبر نا، ان الشیطان، لام زیر لیل، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، نون زیر نی، لیل انسانی، عین زبر ع، دال واو پیش دو، واو میم دو پیش وم، میم پیش مو، بایا زیر بی، نون دو پیش نون، عدوم مبین، یہاں وقف کریں گے تو عدوم مبین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قال، اس نے کہا، لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ اس نے فرمایا۔ یا اے بنیا، میرے بیٹے، لا تقصص، آپ بیان نہ کریں، رؤیا، خواب کا، اپنا، علا پر، اخوتی، بھائیوں کا، اپنے، فا، پس، یکیدو، وہ چال چلیں گے، لا، واسطے کا، آپ کے، انا، بے شک یا تحقیق، الشیطان، شیطان، لی، واسطے، الانسانی، انسان، عدو، دشمن، مبین، ظاہر۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ باپ نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 118 اور 119 کی۔ ناظرین 118 میں جو فرمایا نا کہ وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، تو اسی پر ہم نے عرض کیا تھا کہ جب اختلاف مذموم ہے تو مجتہدین کا اختلاف محمود کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ہم نے دیا تھا کہ یہ جو مذموم اختلاف ہے یہ عقائد کا اختلاف ہے، کہ کوئی یعنی عیسائیوں کو آپ دیکھ لیں، جو نصارہ جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یا تین میں سے ایک
کہتے ہیں مختلف ان میں بھی گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، فرقے ہیں۔ یہود جو ہے وہ عزیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو۔ قرآن کریم میں اس کا بیان موجود ہے، ان کی کتابوں میں بھی اس کا بیان موجود ہے ناظرین، اور اسی طریقے سے وغیرہ وغیرہ بہت سے اس طرح ناظرین اختلافات ہیں عقائد کے۔ تو یہ مضموم ہے، عقیدہ بالکل کھڑا ہونا چاہیے، اور یہاں پر ائمہ مجتہدین کے مابین جو اختلافات ہیں ناظرین وہ فروعی اختلاف ہیں، اور ناظرین ان کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، فروعات سے ہے۔ اور یہ فروعی اختلاف ہونا یہ ناظرین بالعموم اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے درمیان یہ رحمت کا باعث بنتے ہیں۔ ایک فلاں امام کا فالوور ہے، ان کو فالو کرتا ہے، اور ایک دوسرے امام کا فالوور ہے، اسے فالو کرتا ہے، تو سب اپنی اپنی جگہ حق پر ہیں کسی امام کو اگر فالو کر رہے ہیں۔ اب ناظرین یہ سوال ایک آتا ہے کہ اللہ رسول ہے، کتاب ایک، اللہ رسول یعنی اللہ ایک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں، کتاب ایک قرآن کی صورت میں ہے، اسلام ایک ہے، تو پھر فرقے کیوں ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہ تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے؟ مختلف روایات موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں جب علامات قیامت بتائی گئی نا کہ یہ گناہ ہوگا، یہ گناہ ہوگا، یہ گناہ ہوگا، تو اب ناظرین وہ ہونے ہیں، لیکن ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں اس سے محفوظ رہنا ہے۔ تو اسلام میں اب یہ تفرقات جو ہیں، یہ کوئی فلاں مکتب فکر کا ہے، کوئی فلاں مکتب فکر کا ہے، تو یہ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم ان اختلافات میں پڑھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں، ائمہ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام علیہم الرضوان، امت کے تمام اولیاء کاملین کی تعظیم یہ ہمارا شیوا رہے، تو بس اس عقیدے پر رہیں، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعمیل کرنے کی کوشش فرمائے ناظرین، تو بس ہمیں اسی پر کاربند رہنا ہے، ہمیں کسی چکر میں نہیں پڑنا۔ میں نے کہا نا کہ یہ تو ہوتا رہے گا، اختلافات ہوتے رہیں گے، ساری چیزیں ہوتی رہیں گے، لیکن ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا، ہمیں اپنی پگڈنڈی پر ایک سیدھے راستے پر چلنا ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ابتداءً اسلام جو قبول کرنے والے ہیں تو وہ یعنی کیا کہلائیں گے؟ کہ اسلام میں اتنے فرقے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہا جائے کہ ابتداءً اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ مشکل ہوگی کہ وہ کس کے اسلام کو قبول کرے، تو اس کا جواب یہ کہ وہ صرف اسلام کے بنیادی احکامات پر عمل کرے، جیسا میں نے عرض کیا تھا آپ کو، نماز پڑھے، روزہ رکھے، صاحب نصاب ہو تو سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرے، استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار حج ادا کرے، تمام حرام کاموں سے بچے، مختلف فرقوں کی باریکیوں اور اس کی نظری مسائل میں نہ پڑے۔ باقی رہا یہ کہ وہ کس فقہ کے مطابق نماز پڑھے، تو جس ملک میں جس فقہ کی اکثریت ہو اس کے مطابق اپنی عبادات کو سر انجام دے، اور ناظرین تلاش حق کے لیے اپنی جو اسٹڈی ہے وہ جاری رکھے، اور جو صحیح العقیدہ علماء ہیں ان کی بارگاہ میں بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت، آپ کے نسبت سے آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ائمہ اہل بیت اطہار کی محبت، اور پھر خاندان اہل بیت کی محبت، پھر امت کے اولیاء کاملین کی محبت، اس پر کاربند رہے، ان کی اتباع کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی۔ پھر فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت کے راستے پر کاربند فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید باتیں ہیں، لیکن پھر کبھی وقت ہوا تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز ڈائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ باپ نے کہا اے میرے پیارے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کی سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا صلح ہوا دشمن ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سبق و وبرکاتہ. ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا بنی یا بنی یا بنی لا تحسس رؤیاک علی اخوتک اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. عین پر زبر ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے صاحبان سے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک قیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. باپ نے کہا میرے پیارے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اچھا علا لا کو ذرا کھینچیں گے. علا اخوتی کا نہیں, علا اخوتی کا, اور قیدہ نہیں قیدہ. یہ کاف جو ہے باریک پڑا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اماں کیسی ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ میں پڑھتا ہوں آپ اسے دہرا لیجئے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت کامل عاجل عطا فرمائے. ہم انشاءاللہ آپ کی دعا کو رہیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. السلام علیکم. یہ سلام کا تبادلہ ہوتا رہ جائے گا. جس کام کے لیے آپ نے فون کیا ہے وہ کام آپ کا نہیں ہوگا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں اعجاز خان بات کر رہا ہوں آسٹریلیا سے, سڈنی سے. سڈنی سے بات کر رہے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں سبق سنانا چاہیں گے؟ میں پڑھا دوں آپ کو. نہیں میں سنانا چاہوں. بالکل سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان. I can't see the screen. Okay. ان الشیطان للانسان عدو مبین. ماشاءاللہ اعجاز صاحب بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا. لیکن ایک چیز ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایک دم یاد نہیں رہتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں. بہت اچھا آپ نے پڑھا. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے یا اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا کرتے ہیں, اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ
کیجئے اور جس تاریخ کا چاہیے سرچ کیجئے، اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔